لم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنۃ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نحل کے یہ 16 رکوع کی ابتدائی آیات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے توجہ دلائی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اہل مکہ اپنی نسبت جوڑتے تھے، کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 2500 سال پہلے، اتنا وقفہ ہے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں آباد کیا، اور دونوں باپ بیٹوں نے یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو فلسطین کے علاقے میں آباد کیا، اور ان سے پیغمبروں کا ایک سلسلہ، لمبا سلسلہ جاری رہا۔ یعنی اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اور سارے یہ آگے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہ سب انہی کی اولاد سے تھے۔ جبکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مکہ میں پلی پھولی، اور یہ اہل مکہ اپنی نسبت جوڑتے تھے ان کے ساتھ، تو ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام تو کس طرح سے یکسو مسلم تھے، انہوں نے تو شرک کو کس طرح سے اپنے سے دور رکھا، حالانکہ انہوں نے شرک کے ماحول میں آنکھ کھولی۔ جس گھر میں وہ پیدا ہوئے ان کا باپ جو تھا مشرک تھا، بت پرست تھا، بت بناتا تھا، بیچتا تھا، اس کا تو کاروبار تھا، لیکن اس نے دیکھیں کس طرح سے اپنے آپ کو اس گندگی سے محفوظ رکھا، اور اللہ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا اس نے۔ بادشاہ وقت نے دیکھیں کس طرح سے ایک فیصلہ کیا، لیکن وہ ڈگمگایا نہیں، بلکہ آگ میں پھینک دیا گیا، اور کس طرح سے اللہ نے اس کو سرخرو کیا۔ پھر اسی طرح بڑھاپے میں اولاد ملی، اللہ نے حکم دیا کہ اسے چھوڑ آؤ، تو اپنی بیوی بچے کو جنگل میں چھوڑ آیا، اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھا۔ تو تم کیسے دعویٰ کرتے ہو ابراہیم کے ساتھ اپنے تعلق کا؟ تمہارا رویہ دیکھو کیا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفا، ابراہیم تو اپنی ذات میں ایک امت تھا، یعنی اس نے تو وہ کام کیا جو پوری امت کے کرنے کا تھا، اپنی ذات میں ایک ادارہ تھا وہ تو، اور قانتن اطاعت گزار تھا اپنے رب کا، اور حنیفہ یکسو مسلم تھا، یعنی ہر طرف سے کٹ کر اللہ ہی کی طرف اس نے رجوع کیا۔ ولم یکن من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے ہرگز نہیں تھا۔ شاکرا لانعمہ، اور اللہ نے جو نعمتیں اس کو عطا کی تھیں اس پر شکر گزار تھا۔ یہی سبق ہم سب کے لیے ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں بخشا ہے اس پر اس کے شکر گزار بن کر رہے، اور جو کچھ ہمارے پاس اگر کوئی کمی ہے تو گلہ شکوہ نہ کریں، یعنی صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے بنے۔ اجتباہ، اسے منتخب کر لیا اس کے رب نے، ایک بڑے کام کے لیے منتخب کر لیا، اور اس نے اس کام کو انجام دیا۔ وہداہ الی صراط مستقیم، اور اللہ نے اس کو سیدھا راستہ دکھایا، سیدھے راستے کی اس کو رہنمائی دی۔ اور اللہ کا قانون ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے کی طرف جدوجہد کریں گے ہم ضرور انہیں اپنے راستے کی ہدایت دیں گے۔
وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور دنیا میں بھی ہم نے اس کو بھلائی عطا کی۔ دنیا میں ایک نام ہے بڑا آج بھی ابراہیم علیہ السلام کا۔ دنیا کی اکثریت اپنا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے آج بھی جوڑتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی یہ جو آبادی ہے 7 ارب کی، اس میں اکثریت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتی ہے۔ مسلمان ہیں کوئی 2.25 ارب کے قریب، اسی طرح سے عیسائی بھی اتنے ہی ہیں تقریباً، یہودی ہیں، یہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں۔ تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو سرخرو کیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوگا، یعنی اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو اللہ کی اطاعت گزار اور اس کی بندگی کو اختیار کرنے والے۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی، جس طرح سے باقی پیغمبروں کی طرف وحی کی، آپ کی طرف بھی وحی کی، اور اس تاکید کے ساتھ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کا اختیار کرو۔ ابراہیم کا طریقہ کیا ہے؟ توحید کا وہ علمبردار تھا، توحید کا پرچم اس نے بلند کیا اور ہر طرف سے کٹ کر اپنے رب کی طرف مائل ہو گیا، اور اس نے شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ تو یہ ہے طریقہ ابراہیم کا۔ تو اے اہل مکہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے تو خانہ کعبہ میں بت سجا رکھے ہیں، کتنے بت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت، یعنی 300 سے زیادہ بت ان کے آگے وہ جھکتے تھے، اپنی مرادیں رکھتے تھے، نذرانے اور چڑھاوے ان پر پیش کرتے تھے۔ تو تمہارا طریقہ کیا ہے؟ تم کس طرح سے ابراہیم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہو؟ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے ہرگز نہیں تھا، وہ یکسو مسلم تھا۔ سب سے پہلا سبق یہی ہے دین اسلام کا، اللہ کے ہر پیغمبر نے جو ہے سب سے پہلا سبق یہی دیا ہے، توحید کا سبق، یعنی اللہ خالق ہے، مالک ہے، اور بندگی بھی اسی کی۔ جیسے فرمایا الا لہ الخلق والامر، خبردار ساری مخلوق اسی کی ہے، لہذا حکم بھی اسی کا، اسی کے پیروکار بن کر رہو، تب تمہاری نجات ہے اور اللہ کی خوشنودی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی یہ سبق یاد رکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقضِ حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔